بے نصیب ہو جاتا ہے۔ تو آداب بہت ضروری ہیں۔ علم تو پڑھ لیتے ہیں لیکن آداب کم سیکھتے ہیں، اور کالجوں یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں یہی فرق ہے کہ وہاں تو بالکل آداب کا خیال نہیں رکھتے، بے ادبی سکھاتے ہیں۔ مثلا پہلے ہی دن سارے اسٹوڈنٹ کرسیوں اور بینچوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، استاد اور پروفیسر کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، وہ کھڑا ہو کے پڑھائے گا۔ تو اب وہ نوابزادے بیٹھے ہیں اور استاد کھڑا ہے، تو کام تو خراب ہوگا پھر۔ تو اچھا، دنیاوی علم میں بھی ادب کی ضرورت ہے۔ دنیاوی علم میں بھی اگر کوئی بے ادبی کرے گا نا، اس کو نوکری نہیں ملے گی، وہ ذلیل ہوتا پھرے گا، اور وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن حقیقت میں اس نے بے ادبی کی ہوتی ہے، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ تو شیخ کی بے ادبی کے نقصانات: شیخ کامل جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے اس کے آداب کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ شیخ کی تمنا و آرزو نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ادب کرے یا اس سے محبت کرے، بلکہ سالکین کو فیض حاصل کرنے کے لیے اکابرین نے جو آداب مقرر کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ شیخ کے ساتھ محبت، ادب، اطاعت اور اخلاص کا انتہائی والہانہ تعلق ہو۔ شیخ کی موجودگی اور عدم موجودگی میں بھی اس تعلق میں فرق نہیں آنا چاہیے، مطلب یہ کہ اس کی محبت دن بدن بڑھتی رہے۔ حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے حضرت کے پہلے شیخ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسا صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ادب کا تعلق تھا، ایسا ہی تعلق سالک کو اپنے شیخ کے ساتھ ہو تب پورا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ محبت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ گویا اللہ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو اللہ کی محبت بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عموماً شیخ کے بارے میں شیطان غلط فہمی اور بدگمانی پیدا کر کے اس محبت کے تعلق میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ اس کا انتہائی خطرناک وار ہے۔ اس کے ساتھ نفس کی مکاریاں بھی منفی سوچ کی شکل میں بندے کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں اور غلط فہمی اور بدگمانی پیدا کرتی ہیں۔ اگر سالک ناجنس اور آزاد قسم کے لوگوں کی صحبت میں زیادہ رہنے لگ جائے تب بھی یہ غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، جو کہ محبت اور روحانیت کے راستے میں زہر کی طرح خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سالک کو ان غلط فہمیوں اور بدگمانیوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول و فنا فی اللہ کی کیفیات نصیب فرما۔ اور عملی طور پر ان غلط فہمیوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آداب شیخ کو نہ صرف بار بار پڑھنا چاہیے بلکہ ان کو یاد کر کے ان کا ہر وقت استحضاء رکھنا چاہیے، تب سالک غلط فہمی، بدگمانی اور بے ادبی سے بچ سکتا ہے۔ کہ ان کو بار بار پڑھیں، 50-60 دفعہ تو پڑھنا چاہیے۔ آپ نے کتنی دفعہ ابھی تک پڑھے؟ جلدی بول رہے ہیں؟ پڑھ لی؟ یاد ہو گئے؟ تو یاد تو ہونا چاہیے نا۔ استحضاء تبھی پیدا ہوگا جب یاد کریں۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی نے مکتوبات شریفہ میں لکھا ہے، محبت شیخ اور اتباع سنت میں ذرا سی کمی بھی خطرناک ہے، کہ محبت شیخ سے فنائیت شیخ حاصل ہوتی ہے، فنائیت شیخ سے فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ کی منزل طے ہوتی ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ
مزید سالک کی اصلاح کے لیے ایک بہت ہی سنہری بات فرماتے ہیں جس کا ہر وقت استحضار رکھنا ضروری ہے تاکہ بندگی، عاجزی، انکساری کا احساس ہمیشہ بیدار رہے۔ استحضار کہتے ہیں ہر وقت کوئی چیز دماغ میں حاضر رہے۔ خدائے جل وعلا کی محبت و معرفت اس شخص پر حرام ہے جو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بہتر جانے، تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنے آپ کو اکابر و مشائخ دین سے بہتر جانے۔ یعنی اس بندے کو محبت و معرفت حاصل نہیں ہو سکتی کبھی بھی جو اپنے دل میں یہ سمجھے کہ میں فرنگی کافر سے بھی برا ہوں۔ کیوں؟ کیا پتہ اس نے وہ کلمہ پڑھ کے اچھا مسلمان بن جائے اور اس کو کلمے پہ موت نصیب نہ ہو، تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنے آپ کو اکابر و مشائخ دین سے بہتر جانے۔ کہ اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ اپنے آپ کو مسلمانوں ہی سے بہتر نہیں، اپنے مشائخ سے بھی بہتر سمجھنے لگ جائے، تو اس کا اب تو پٹڑا ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب یہ کیونکہ آداب کبھی پڑھے نہیں ہوتے، سنے نہیں ہوتے، اس لیے پھر بندہ اپنی من مرضی کرتا رہتا ہے۔ اب یہ قول حضرت کا مکتوبات میں سے لیا گیا ہے اور اس سے بندے کی میں مٹتی ہے اور اس کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میری کتنی اوقات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ما اکفرا، کیسے آیت ہے؟ من نطفہ قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس نے وہ بات پوری نہیں کی جو اس کو حکم دیا تھا۔ کتنا بڑا ناشکرہ ہے، ایک نطفے گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک، جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک، لیکن اس کے باوجود بندہ سمجھتا ہے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ حضرت قوم سمود علیہ السلام یا ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، ہود علیہ السلام کی قوم، کہ ہم تو اتنے لمبے تڑنگے، حالانکہ بنے وہ بھی نطفے سے ہی ہوں گے۔ تو یہ حضرت امام ربانی مجدد الحسن نے ایک اور جگہ فرمایا کہ صرف فرعون نے نہیں کہا کہ انا ربکم الاعلی، ہر بندے کا نفس کہتا ہے انا ربکم الاعلی۔ تو اس لیے بندے کو اپنی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری کیا اوقات ہے۔ محاسبہ نہیں کریں گے تو نفس اور شیطان مفتیوں کو گرا دیتا ہے، علماء کو گرا دیتا ہے، عام لوگ تو ویسے ہی گرے پڑے ہیں، علم والوں کو بھی گرا دیتا ہے۔ بس غلط فہمی آئی، اس سے بدگمانی ہوئی، بدگمانی سے تو چل ختم، جی مجھے کیوں ڈانٹا ہے، میری کیوں بے عزتی کر دی، تو عزت والا ورقہ پھاڑ دیں۔ جو عزت تلاش کرے گا نا تو وہ بہت خطرے میں چلا جاتا ہے۔ بھی اللہ کے دربار میں عزت چاہیے یا لوگوں کی نظر میں عزت چاہیے؟ طلباء علماء اسی وجہ سے مار کھاتے ہیں کہ یہ عزت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، عزت ملتی پھر بھی نہیں۔ تو عزت والا ورقہ پھاڑ دیں کہ ہم نے اپنے آپ کو مٹانا ہے، اور یہ استحضار کرتا رہے کہ باقی سارے اصحاب کہف میں ساتھ ایک کتا لگا ہوا ہوں۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی دل کی، آپ کا کام خراب ہی رہے گا، نفس اور شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہی رہے گا، کرتا ہی رہے گا۔ تو دل میں یہ استحضار ہو ہر وقت کہ میں خارج زدہ کتے سے بھی گھٹیا ہوں۔
انہیں غلط فہمیوں، بدگمانیوں اور بے ادبیوں سے بچانے کے لیے حضرت جی دامت برکاتہم نے انتہائی اہم باتیں تلقین کی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے متلاشی ہر وقت ان باتوں کو یاد رکھیں اور اپنی روحانی ترقی میں روز بروز آگے بڑھتے جائیں۔ حضرت جی اپنی کتاب رہ سلامت تمہاری نسبت میں لکھتے ہیں، جس طرح حصول نسبت میں سب سے زیادہ اہمیت رابطہ شیخ اور محبت شیخ کو حاصل ہے، اسی طرح نسبت کے حصول میں حائل رکاوٹوں میں سالک کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اور ابتلا شیخ کی بے ادبی ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ اور آزمائش کیا ہے کہ شیخ کی بے ادبی۔ آداب شیخ کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب آداب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تمہاری ساری باتوں کو بھی سن رہا ہے اور تمہاری ساری حرکتوں کو بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ دل کے وسوسے جو آ رہے ہیں نا، دل کی جو نیت ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور آپ سے ایسے اونچی آواز سے بات نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو، تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ادب سکھایا۔ اب بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں کر سکتے، اور یہاں نبی کے بارے میں ایسی بدتمیزیاں کہ وہ مردہ ہے، ختم ہو گئے، ککھ بھی نہیں قبر میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ایسی بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارا ایمان ختم ہو گیا۔ ایمان ختم ہوا تو ایسی گستاخیاں اور بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ اگر ایمان اندر ہوتا تو اس قسم کی جو ہے بے ادبیاں نہ کرتے، کیونکہ جب بندہ بے ادب بنتا ہے تو پہلے ایمان ختم ہوتا ہے، پھر بے ادب بنتا ہے، اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ انسان صبح کو مسلمان ہے، شام کو کافر ہو گیا، شام کو مسلمان، صبح کافر ہو گیا، اور آج وہ دور آ چکا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ہمارے سلف صالحین جن کا ایمان احد پہاڑ کی طرح مضبوط تھا، وہ اپنے بارے میں ایسے ڈرتے تھے کہ جیسے منافق ہو کے مریں گے، اور ہمارا ایمان ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح، اور ہم ایسے بے فکر ہو کے پھر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں کلمے پہ ضرور موت آئے۔ میں نے ایک جگہ نہیں، اپنی یہاں مسجد میں بھی پوچھا اور جگہ بھی پوچھا کہ بھئی وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو پنکھے کے نیچے گدے کے اوپر سوتے ہوئے کلمہ پڑھ کے سویا ہو، کلمہ پڑھ کے اٹھا ہو، پورا 1 مہینہ کوئی بندہ ہاتھ نہیں کھڑا کرتا۔ علماء بھی ہوتے ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں، عام لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب پنکھا چل رہا ہے، گدے میں سو رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور کلمہ نصیب نہیں، تو موت جیسی مصیبت کے وقت کلمہ یاد آ جائے گا؟ سہولت میں، آسانی میں، گدے پہ لیٹتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھ رہے، جاگتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھ رہے، تو موت جیسی مصیبت میں کلمہ یاد آ جائے گا؟ اب اس کی فکر نہیں، یہ زیادہ خوفناک کہ اس کی فکر نہیں، ہے ہمیں کلمہ سوتے جاگتے کیوں نصیب نہیں، ہمارے بھائیوں کو کلمہ کیوں نصیب نہیں ہے، ہم یہ کلمہ کافروں تک کیوں نہیں پہنچا رہے تاکہ وہ بھی جو ہے مسلمان ہو کے مرے۔ تو یہ بڑی غم اور فکر کی بات ہے
کہ کلمے سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہر شیخ کے پاس جائیں تو 3 باتیں ملیں گی، ہر متقی شیخ کے پاس جائیں کہ اس کو موت بہت کثرت سے یاد آئے گی، وہ ہر اکثر وقت توبہ استغفار کرتا رہے گا، اور ادب آداب کا وہ بہت خیال رکھے گا، موت کو کثرت سے یاد کرے گا، توبہ تائب اپنے گناہوں پہ کرتا رہے گا، اور ادب کا بہت خیال رکھے گا، اور اس کے ساتھ خاتمہ بالخیر کا مطلب یہی ہے نا کہ کلمے پہ موت نصیب ہو۔ تو یہ 3 باتیں تمام مشائخ میں مشترکہ ہوں گی۔ جو متقی شیخ ہوگا، متقی عالم ہوگا، اس کو ان 3 باتوں کا ہر وقت فکر لگا رہے گا۔ تو آپ بھی اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں تاکہ آپ بھی متقی علماء میں شامل ہو جائیں کہ موت کو کثرت سے یاد کریں، روز کئی دفعہ توبہ استغفار کریں، کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ، ریا، دکھاوا، عجب، تکبر، لایانی اور دل کی غفلت پہ بھی توبہ استغفار۔ تو یہ 3 باتیں تمام مشائخ میں مشترک ہیں۔ لکھنا چاہیے ڈائری پہ، اتنی اہم باتیں بتا رہا ہوں، وہ بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں، بھائی یاد کرو یہ باتیں، آگے علماء ہوں، آگے یہ باتیں بیان کرو۔ کدھر گئی آپ کی کاپی؟ ایسے جیسے کشتی ڈبو کے بیٹھا ہوتا، لے کے آؤ۔ عجیب ہے، ہم تو ذرا سا اپنے شیخ کے منہ سے کچھ نکلتا تھا تو فوراً لکھتے تھے۔ کوئی نہ کوئی تو یاد رہے گا نا۔ اتنی زبردست تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جتنے متقی علماء ان میں 3 باتیں مشترک ہیں، اور یہ لکھ ہی نہیں رہے۔ ایسا لگتا ہے سارے امام بخاری بیٹھے ہیں اور بس ان کو ہر چیز زبانی یاد ہوتی جائے گی۔ بھائی ایسے پوائنٹ لگانے چاہیے، انتہائی اہم بات، اور نیچے 3 باتیں لکھنی چاہیے، پھر کوئی اور ہیڈنگ لگائیں اور نیچے بات لکھیں۔ انتہائی متاثر کن شعر، نیچے یہ انتہائی متاثر کن آیت، یہ کوئی آیت لکھ دیں۔ تو ڈائری بنا کے لے کے جاؤ، علم کا خزانہ یہاں سے اکٹھا کر کے لے کے جاؤ۔ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلیں گے، مکے گیا، مدینے گیا، کربلا گیا، جیسا گیا تھا ویسے ہی گھوم پھر کے آ گیا۔ تو بھائی یہاں سے کچھ لے کے جاؤ، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفسرین نے ان آیات کے شان نزول میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کسی بات پر بحث کرنے لگے اور ان کی آوازیں ذرا بلند ہو گئیں، تو ان کی تنبیہ کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نازل اتاری۔ مفسرین کرام نے یہاں یہ نقطہ نکالا ہے کہ ان آیات میں لوگوں کو بارگاہ رسالت کے کچھ آداب سکھائے گئے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان آداب کا اطلاق ان سالکین پر بھی ہوتا ہے جو کسی شیخ سے بیعت ہوں اور ان سے تربیت لے رہے ہوں۔ شیخ چونکہ نائب رسول ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اپنے مریدوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھاتا ہے، لہذا شیخ کی حیثیت سالک کے لیے وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے لیے تھی۔ اس بات سے آداب شیخ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کی بے ادبی کا وبال بھی سمجھ میں آتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس میں سالکین طریقت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ جس کسی نے اپنے شیخ کی بے ادبی کی وہ ضرور کسی ابتلا میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی آزمائش میں آ جاتا ہے، اور اگر اس پر متنبہ نہ ہو تو ہمیشہ کی ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہذا وہ دوست جن کو مشائخ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اور ان کی صحبت اٹھانے کی سعادت نصیب ہے، ان کو چاہیے کہ آداب شیخ کے معاملہ میں بہت احتیاط کریں اور ان کے سامنے اور ان کے پیچھے بھی چھوٹے چھوٹے آداب کی رعایت کریں۔ آداب شیخ مشائخ کی کتابوں میں کثرت سے منقول ہے۔
ان کو بار بار پڑھا کریں اور ان کا استحضار رکھا کریں کہ مجھے یاد ہے یا نہیں یاد۔ تو شیخ کی بے ادبی دو قسم کی ہوتی ہے، عملی بے ادبی اور اعتقادی بے عملی۔ عملی بے ادبی، عملی بے ادبی سے مراد یہ ہے کہ مرید اسے اپنے قول سے یا عمل سے واقعتاً، اپنے کسی قول یا عمل سے واقعتاً شیخ کی بے ادبی سرزد ہو جائے اس سے۔ مثلا وہ بول رہے ہیں، آپ ان کی بات کو کاٹ کے بولنا شروع کر دیں، ان کے سامنے اونچا بولنے لگ جائیں، ان کے سامنے یوں نمایاں اور اونچا ہو کر بیٹھنا جو بظاہر خلاف عدد معلوم ہو، یا ان کی خانقاہ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں کہ میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یا آپ کے ذمہ کوئی کام نہیں لگائے، آپ اپنی من مرضی سے وہ کام شروع کر دیں، تو یہ ساری بے ادبیاں سمجھی جاتی ہیں۔ یہ آپ یہاں مٹانے آئے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنے ہیں۔ ہاں، جو آپ کی ڈیوٹی لگائی جائے، ذمہ داری لگائی جائے، اس کو کرو۔ شیخ کی بے ادبی سے بچے۔ علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر واقعہ لکھا ہے کہ کسی جگہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، تو آپ ذرا آرام حاصل کرنے کے لیے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے ایک درویش بیٹھا تھا، اس نے بھی ٹانگیں یوں پھیلا لی کہ ٹانگیں شیخ کی طرف تھیں۔ حضرت جنید بغدادی کچھ دیر اس درویش کی طرف دیکھتے رہے اور پھر اپنی ٹانگیں سمیٹ لی۔ اس فقیر نے بھی اپنی ٹانگیں پیچھے سمیٹنا چاہیں، لیکن وہ ان کو پھر نہ ہٹا سکا، یہ وہی مفلوج ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں مشائخ کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ تو ہر بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا، جو آداب کو بار بار پڑھے گا اس کو احساس ہوگا، ورنہ بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا بندے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ جی ہم تو ادب کر نہیں سکتے اس لیے ہم یہاں رہتے ہی، یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ بیمار ہے جو اپنی بیماری کو دور نہیں کرنا چاہتا۔ بھئی ادبی تو سیکھنے آئے ہیں، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائیں گے۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہفتے 2 ہفتے بعد خط لکھ کے معافی مانگ لیا کریں کہ جی جان بوجھ کے یا انجانے میں جو بھی میرے سے بے ادبی ہوئی معاف کر دیں، وہ معاف کر دیں گے آپ کو۔ یہ تو نہیں کہ ادب سیکھنے کے بجائے چھوڑ کے ہی چلے جائیں، جی میں جو ہے میں بے ادب ہوں تو اس لیے میں بے ادب ہی رہنا چاہتا ہوں۔ بھائی سیکھنے آئے ہیں، سیکھنے والے سے تو غلطیاں ہوتی ہی رہتی۔ ہاں، آپ معافی مانگنے میں دیر کرتے ہیں، یہ اس سے بڑی غلطی ہے۔ غلطی سے بڑی غلطی یہ ہے کہ بندہ لکھ کر معافی نہ مانگے، تو لکھ کر معافی مانگتا رہے اور مزاج شناسی رکھے کہ میرے شیخ، میرے استاد کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے بچیں۔ کسی شیخ کا ایک مرید تھا، ایک مرتبہ اس پر انقباض کی کیفیت طاری ہوئی، یعنی اس کی کیفیات خراب ہو گئی اور اس کی ذوق و شوق والی تمام کیفیت ختم ہو گئی۔ کافی عرصہ وہ پریشان رہا کہ اس پر ایک عجیب وحشت کی حالت طاری تھی، تو اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو اپنی حالت بتائی۔ شیخ نے فرمایا تم اپنے اعمال پر غور و فکر کرو، کوئی ایسی حرکت تو نہیں ہوئی جس پر یہ عتاب ہوا ہے۔ اس نے کافی غور کیا اور پھر شیخ سے عرض کیا کہ کوئی ایسی بات میرے علم میں تو نہیں آ رہی۔ شیخ نے فرمایا کہ نہیں، تم دوبارہ غور کرو، کوئی نہ کوئی عمل تم سے ایسا ہوا ہے جس کا یہ وبال۔ کافی دیر سوچ کر اس کے دل میں یہ آیا کہ اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ایک مرتبہ شیخ کا عصا کہیں پڑا ہوا تھا اور وہ اس کے اوپر سے گزر گیا تھا، سائیڈ سے ہو کے نہیں گزرا، جان بوجھ کے اوپر سے ہو کے گزر گیا۔ بس جب اس نے اس بات پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کی اور پھر شیخ سے توجہات لی تو اس کی وہ حالت ختم ہو گئی اور انشراح قلب حاصل ہو گیا۔ گویا شیخ سے خصوصی نسبت رکھنے والی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہاں بعض لوگ خدمت کرتے ہوئے شیخ کے اوپر سے گزرتے، وہاں عصے کے اوپر سے گزرے تو کیفیت خراب ہو، یہاں شیخ کے اوپر سے گزرتے، ٹانگوں کے اوپر سے گزر گئے۔ بھائی کوئی ادب تمیز سے کام لو، بھائی تھوڑا پیچھے سے ہو کے گزرو۔
کیوں؟ اس لیے کہ ادب سیکھے بھی نہیں اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، سیکھنے کا شوق بھی نہیں، بس جیسے آئے تھے ویسے کے ویسے چلے گئے۔ علم تے پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو، اور سلطان باہو نے شعر کہا علم تو بہت پڑھا ہے لیکن ادب نہیں سیکھا، پھر اس علم کا بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ عملی بے ادبی ہے۔ آگے پھر اعتقادی بے ادبی ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو عملی بے ادبی کے کاموں سے بچنا چاہیے تاکہ بعد ابا نصیب بن جائے۔ یہ اصول ہم پڑھ رہے تھے، آسان اصول فقہ، 5واں باب اور تیسرا ماخذ اجماع امت یا اجماع علماء۔ اجماع کے معنی اور مفہوم، اجماع کے لفظی معنی عزم یا کسی کام کا پختہ ارادہ کرنے کے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے اجمع فلان علی الامر، فلاں شخص نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ایک حدیث میں بھی یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لا صیام لمن لا یجمع الصیام من اللیل، اس شخص کا روزہ نہیں جو رات کو روزہ رکھنے کا پختہ ارادہ نہ کر لے۔ لغت میں اجماع کے دوسرے معنی کسی بات پر متفق ہونے کے بھی آتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، پھر تم اپنا متفقہ فیصلہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا دو۔ عربی میں کہا جاتا ہے اجمع القوم علی قضا، لوگ فلاں بات پر متفق ہو گئے ہیں۔ اصول کی فقہ کی اصطلاح میں اجماع کی تعریف یہ الاجماع و اتفاق المجتہدین من الامت الاسلامی فی اثر من العصور علی حکم شرعی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجماع سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی خاص دور میں امت اسلامیہ کے تمام مجتہدین کا کسی شرعی حکم پر متفق ہو جانا ہے۔ اب تمام کی بجائے اکثریت ہم کہیں گے، کیونکہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے، سارے تو متفق نہیں ہوتے، اگر اکثریت بھی متفق ہو جائے تو وہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ اجماع امت سے مراد اجماع مجتہدین ہوتے ہیں، کیونکہ وہی اہل علم و اہل رائے ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت گمراہ ہے۔ اب اکثریت گمراہ ہے اور وہ اگر متفق ہوئیں تو وہ گمراہی پہ متفق ہوں گے نا۔ اس لیے جمہوریت میں بھی اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، اور قرآن کی روح سے اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب گمراہ لوگ اکٹھے ہو گئے، پھر وہ غلط قسم کے قانون بناتے ہیں۔ اس لیے فرمایا العوام کالانعام، عوام تو جانوروں کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے اولئک انعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور غافل لوگ ہیں، جو نہ ذکر کرتے ہیں نہ نماز پڑھنے کا کوئی احساس ہے۔ تو فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو تو عقل نہیں ہے، ان کو تو عقل ہے، عقل ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جس مسئلے میں کسی ایک یا چند مجتہدین کا اختلاف ہو وہ اجماع نہیں کہلائے گا۔ مجتہدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، کوئی غیر مسلم مجتہد نہیں ہو سکتا۔ اجماع ہمیشہ قرآن و سنت کی کسی نص کی روشنی میں ہوتا ہے، ورنہ عقلی اور عملی طور پر اجماع ممکن ہی نہیں، کیونکہ لوگوں کی عقل مختلف ہوتی ہے۔ یعنی کسی واضح نص اور حکم کے اوپر اکثریت مجتہدین کی علماء کی متفق ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں ایسا بغض ہے، حسد ہے، ضد ہے، اکثر لوگ متفق ہی نہیں ہوتے۔ آپ مفتی تقی عثمانی نے اسلامی بینکاری کو محنت کی، اب بہت سے لوگ ان کے خلاف ہیں، تھوڑے سے ہیں، اکثریت تو متفق ہے ان سے، تو ان تھوڑے سے لوگوں کا لحاظ نہیں رکھیں،
بھائی بالکل سود 100% سود سے تو بہتر ہے نا کہ 98-99% جو انہوں نے اچھا کام کیا. ہاں جہاں کمی کوتاہی آپ ان کو بتائیں وہ دور کریں گے. اب 2-3% خرابی ہے تو اسی کے پیچھے پڑھ کے سارے نظام کو کہیں غلط ہے، تو یہ حسد بغض کی وجہ سے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں کوئی کمی ہے وہاں کو ان سے ملے، وفد بنا کے علماء کا 20-25 علماء جائیں، ملے ان سے کہ یہ کمی رہ گئی ہے تو وہ کمی دور کریں. تو آپ اس سسٹم کے ہی خلاف ہو گئے، تو یہ ٹھیک نہیں. اجماع کے شرعی دلائل، اجماع کے ثبوت میں قرآن و حدیث سے کئی دلائل دیے گئے ہیں، لیکن ذیل میں ہم صرف چند ایک کا ذکر کریں. قرآن سے اجماع کا ثبوت. قرآن مجید میں اجماع کا ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے جبکہ اس پر صحیح راستہ واضح ہو چکا ہو تو اسے ہم اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ. جیسے قرآن کے قوانین، حدیث کی باتیں چھوڑ کر انگریزوں کے قوانین کے پیچھے لگ جائیں تو یہ بہت خوفناک ہے کہ اللہ رسول کی بات کو چھوڑ کر یہ کس کے پیچھے لگ گئے. اس ایسے اجماع کے حق میں اس طرح استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے راستے یا طریقے کی مخالفت کرنے پر عذاب کی دھمکی دی، اس لیے ان کا راستہ یا طریقہ ہی صحیح اور درست ہے اور اس کی پیروی لازمی ہے، اور اس راستے یا طریقے کے سوا دوسرا راستہ یا طریقہ غلط ہے اور اسے چھوڑ دینا ضروری ہے. اب جس چیز پر مسلمان متفق ہو جائیں گے وہی ان کا راستہ یا طریقہ سمجھا جائے گا، اور اس کو اجماع کہتے ہیں. اس وقت عوام کا اجماع نہیں مانا جائے گا، اکثریت علماء کی ان کا اجماع مانا جائے گا، کیونکہ ان کو تو علم ہی نہیں ہے. اجماع تو علماء کا ہوتا ہے، عوام کا اجماع تو نہیں قبول، کیونکہ وہ تو جہالت پہ ہیں. اب جاہلوں کا اجماع تو نہیں قبول کیا جائے گا. وہ تو کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، اور پھر کوئی علمی دلیل نہیں ہوگی، قرآن اور سنت کی کوئی نصوص نہیں ہوں گی، تو کیسے ان کی بات مانیں گے. یا اب دیکھو کسی میڈیکل میں، انجینئرنگ میں کسی جاہل بندے کی بات کو مانتے. آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائیں کہ جی فلاں گولی نہ لکھیں، فلاں لکھیں، وہ کہے گا آپ ڈاکٹر ہیں، کم از کم کمپاؤنڈر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کہے گا تمہارا دماغ پاگل ہے. میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں نا کہ کون سی چیز کس بیماری کے لیے. انجینئرنگ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے جس میں اس کے ماہر کی بات کو مانیں گے، لیکن قرآن حدیث میں ہر بندہ چاہتا ہے، اکثریت چاہتی ہے کہ ہماری بات چلے، ہم بیچ میں اجتہاد کریں. بھائی تو اپنے گھر کو چلا نہیں سکتا اور اتنا بڑے کام میں تو ٹانگ اڑا رہا ہے، تو یہ بے ادبی کر رہا ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہر بندہ اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس طریقے سے من مرضی شروع کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. اے ماننے والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں. اب اس میں پہلے نمبر پہ علماء آئیں گے. اب حکمرانوں میں وہ حکمران آئے گا جو قرآن حدیث کا علم رکھتا ہے، وہ صاحب اختیار ہوگا، ورنہ تو وہ اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا. جب وہ قرآن حدیث سے جاہل ہے، علم نہیں جانتا، تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا. پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. اور اس وقت یہ بہت گڑبڑ ہو گئی.
یعنی بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، یعنی عام آدمی بھی فتویٰ دے رہے، جیسے حضرت مفتی زین العابدین تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مفتی تھے، وہ ریل گاڑی میں جا رہے، کسی نے مسئلہ پوچھا تو ایک بندہ کہنے کا میرا خیال یہ ہے، دوسرا کہنا نہیں میرا خیال یہ ہے، تیسرے نے کہا میرا خیال یہ ہے، اب خیالات کی جنگ شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا اوہ یار میں سمجھ رہا تھا پوری گاڑی میں ہی مفتی ہوں، تو اور کوئی تو مفتی ہے ہی نہیں، تو یہاں تو لگتا ہے پوری گاڑی مفتیوں سے بھری جا رہی ہے، پوری گاڑی مفتیوں سے بھری جا رہی ہے، تو پوری گاڑی میں ہی ایک مفتی ہوں، اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا تو وہ میرے ڈبے میں کیسے آئے گا، اور یہاں تو ہر ڈبے میں مفتی بیٹھے، یعنی بغیر علم کے فتویٰ دے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اختلاف کی صورت میں معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اختلاف نہ ہو بلکہ اتفاق ہو تو یہی اتفاق قرآن و سنت کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اجماع کے یہی معنی ہیں۔ حدیث سے اجماع کا ثبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ملتی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ کسی بات پر متفق ہو جائے گی تو ان کا یہ اتفاق خطا اور غلطی سے پاک اور مبرہ ہوگا۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہ ہوگی۔ ایسی احادیث اگرچہ احاد ہیں لیکن اپنے معنی اور مطلب کے لحاظ سے متواتر ہیں۔ ان سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز پر امت متفق ہو جائے گی وہ صحیح اور درست ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی ملتا ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ مسلمان کو قرآن حدیث کا ضروری علم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جاہل جس بات پہ متفق ہو جائے تو وہ بات ٹھیک ہو جائے گی۔ بھئی ہر علم میں اس کے ماہر سے مشورہ کیا جاتا ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، وکیل ہے، ہر علم میں اس کے ماہر سے جا کے مشورہ کیا جاتا ہے۔ اور دین اسلام میں بھی جو قرآن حدیث کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ ہونا چاہیے، ان کا اجماع ہونا چاہیے۔ عام بندے کیسے اجماع کریں گے؟ وہ تو ہر کوئی اپنی بات چلائے گا، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال ہے۔ تو خیالات کی جنگ نہیں لڑنی، تو علمی کوئی بات ہو۔ اجماع کی قسمیں، اجماع کی دو قسمیں ہیں، قولی اجماع، سکوتی اجماع۔ قولی اجماع وہ ہے جس میں کسی حکم کے بارے میں تمام فقہا اور مجتہدین کی واضح رائے موجود ہو، اس کے حجت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ سکوتی اجماع وہ ہے جس میں کسی حکم کے بارے میں کوئی فقیہ رائے دے اور اس دور کے تمام فقہا کو اس کا علم ہو جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کی نہ تو تائید کرے اور نہ مخالفت کرے، یہ سکوتی اجماع۔ سکوتی اجماع کے بارے میں بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ اس سے اجماع منعقد نہیں ہوتا، اس لیے یہ حجت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اجماع کی یہ قسم بھی منعقد ہوتی اور حجت بھی ہوتی۔ موجودہ دور کے تجدد پسند لوگوں کی رائے میں کسی مسئلہ پر سرے سے کوئی اجماع موجود ہی نہیں۔ تجدد پسند کہتے ہیں کہ اسلام کو ماڈرن بناؤ، ایسا اسلام بناؤ کہ کافروں کو بھی قبول کر لیں، یعنی اس کی نصوص، اس کی جو شرائط، ہر چیز ختم کر، جیسا کافر چاہیں ویسا کر دو۔ اس کو کہتے ہیں تجدد پسند، کہ اسلام کی جو اصل بنیادیں ہیں ان کو بھی اکھیڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا صاف حکم ہے کہ اگر یہودی عیسائیوں کے پیچھے لگ کے تم اپنی قرآن و سنت میں ترامیم کرو گے تو یہودی عیسائی پھر بھی تم سے راضی نہیں ہوں۔ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، ہرگز تم سے یہودی عیسائی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہیں یہودی عیسائی نہیں بنا دیتے، پھر وہ تم سے راضی ہوں گے۔
کہ تمہیں یہودی عیسائی بنائیں گے پھر تم سے راضی ہوں. تو اس لیے ان کے پیچھے لگ کے اپنے اسلام کو چھوڑنا، اس میں تجدد پسندی رکھنا کہ جدید بنائیں، ماڈرن بنائیں اسلام کو. اس لیے علامہ سید سلمان ندوی فرماتے تھے ہمیں اس صدی کا نہیں، اس سے پچھلی صدی، اس سے پچھلی صدی ہوتے ہوتے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اسلام چاہیے. تو اس لیے بعض اباحت پسند، سہولت پسند، اپنی من مرضی کا اسلام لانا چاہتے ہیں. بھئی نصوص اور علماء کرام کا اجماع ہوگا تو بات بنے گی. تو موجودہ دور کے تجدد پسند لوگوں کی رائے میں کسی مسئلہ پر سرے سے کوئی اجماع موجود ہی نہیں اور نہ ایسا ممکن ہے. اس لیے وہ اجماع کو عملاً حجت نہیں مانتے. ماضی میں فرقہ معتزلہ میں سے نظام کی یہی رائے تھی. معتزلہ جو گمراہ فرقہ گزرے، لیکن جمہور فقہاء کا، اکثرت فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ماضی میں بھی اجماع امت کی بکثرت مثالیں موجود تھیں اور آج بھی ہیں، اور اس کی حجت ہونے میں بھی کسی مجتہد نے آج تک اختلاف نہیں کیا، بلکہ خود صحابہ کرام کے دور میں کئی مسائل پر اجماع منعقد ہوا ہے. اجماع امت کی چند مثالیں. ذیل میں ہم اجماع امت کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں. قرآن پر مبنی اجماع کی مثال. قرآن پر مبنی اجماع کی کئی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ جس طرح کسی مرد کا اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح اس کا اپنی دادی اور نانی سے نکاح بھی حرام ہے. اور جیسے کسی مرد کا اپنی بیٹی سے نکاح حرام ہے، اس طرح اپنی پوتی اور نواسی سے بھی اس کا نکاح حرام ہے. مجتہدین کے نزدیک جس طرح قرآن کا یہ حکم ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کی گئیں، تو اس میں لفظ امہات سے مراد صرف مائیں نہیں ہیں، بلکہ اس لفظ سے عورتوں میں سے اصول مراد ہیں جن میں دادی اور نانی بھی شامل ہیں. اس طرح یہاں لفظ بنات سے صرف بیٹیاں مراد نہیں ہیں، بلکہ بیٹیوں میں سے فروع مراد ہیں جن میں پوتیاں اور نواسیاں بھی شامل ہیں، اور ان سے بھی نکاح حرام ہے. اب یہ قرآن میں سے مسئلہ نکالا ہے اور اس پر اجماع ہے. سنت پر مبنی اجماع کی مثال. سنت پر مبنی اجماع کی کئی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ وراثت میں دادی یا نانی کو کل ترکے کا چھٹا حصہ دینا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یا نانی کو چھٹا حصہ دلوایا تھا. اگرچہ قرآن میں اس حصے کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن میں صرف ماں کی وراثت کا ذکر آیا، دادی یا نانی کے حصے کا ذکر نہیں آیا. اجماع کا حکم. قرآن و سنت پر مبنی اجماع کے حجت اور معتبر ہونے میں فقہاء اور مجتہدین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں دلیل کی بنیاد قرآن و سنت کے نصوص واضح احکام پر ہوتی ہے، لہذا سب کے ہاں اس پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے، اور اس کا انکار کرنا گمراہی ہے. بعض کے نزدیک اجماع کا منکر کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر قسم کا اجماع رائے اور قیاس پر مقدم ہے، اور اس کی حیثیت خبر متواتر، مشہور یا احاد کی سی ہے، اور حدیث کی ان تینوں قسموں کو رائے اور قیاس پر ترجیح حاصل ہے. اجتہاد اور قیاس سے اجماع کی مثال. عہد صحابہ اور ما بعد میں بھی اجماع امت کی کئی مثالیں موجود ہیں. دور حاضر میں بعض امور پر اجماع منعقد ہو چکا ہے. پہلی مثال، موجودہ زمانے میں تجارتی بینکوں کے منافع کے ربا یعنی سود ہونے اور اس کے حرام ہونے پر امت کا اجماع ہو چکا ہے. کوئی گمراہ ہے جو کہے گا کہ سودوں کا، بینکوں کا جو کاروبار ہے یہ سود نہیں، ورنہ اس پر اجماع ہو گیا ہے. دوسری مثال، دور حاضر میں قادیانیوں یا مرزیوں یا احمدیوں کے غیر مسلم اور کافر ہونے پر پوری امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، اس لیے ان کو حج پر جانے کی اجازت نہیں ہے. دور حاضر میں اجماع کا انعقاد. اسلامی شریعت میں اجماع ایک اہم ماخذ اور حجت ہے. اس کے صحیح معتبر ہونے کے دلائل قرآن و حدیث سے پیش کیے جا چکے ہیں، اس لیے ہر دور میں نئے مسائل سے متعلق شرعی احکام معلوم کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آج کل ایسے واقعات و مسائل بکثرت پیش آ رہے ہیں جن کا حل ضروری ہے. اس کے صحیح حل کا طریقہ یہ ہے کہ امت کے فقہاء کسی ایک مقام پر جمع ہوں اور نئے پیش آمدہ مسائل ان کے سامنے غور و خوض کے لیے رکھے جائیں اور ان کے بارے میں ان کی رائے معلوم کی جائے. پھر جس مسئلے پر سب کا اتفاق ہو جائے اسے اجماع امت قرار دیا جائے.
اس کی عملی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فقہا کی ایک بین الاقوامی مجلس، انٹرنیشنل فورم قائم ہو جس میں دنیا اسلام کے تمام فقہا شریک ہوں۔ اس مجلس کا کوئی مرکزی مقام ہو جہاں اس کام کے لیے ضروری علمی اور انتظامی سہولتیں میسر ہوں۔ ان کے باقاعدہ اجلاس ہوں جن میں جدید مسائل پر غور و فکر کر کے مجتہدانہ انداز میں صحیح رائے قائم کی جائے، پھر ان احکام کی اشاعت کتب و اخبارات اور ریڈیو ٹی وی وغیرہ کے ذریعے کی جائے۔ جو فقہا کسی وجہ سے اجلاس میں حاضر نہ ہو سکے ان کی تحریری یا زبانی رائے دوسرے ذرائع سے حاصل کر لی جائے۔ اس مجلس کے ارکان کا جس حکم شرعی پر اتفاق کرا ہوگا وہی اجماع امت کا قرار پائے گا، اور علماء اصول کے نزدیک اس قسم کا اجماع اس اجماع کے قریب ہوگا جو نص سے ثابت ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا سب کے لیے واجب اور لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کام کے لیے اب کچھ پیش رفت ہو چکی ہے، اللہ کرے یہ کام بخیر و خوبی سر انجام پائے۔ اب انٹرنیشنل مجلس تو ایسی کوئی قائم نہیں ہے، مختلف ملکوں میں اپنی مجالس قائم ہیں، تو اس میں ضروری ہوتی ہے کہ متقی مفتی علماء اگر کسی بات پہ اجماع کر لے تو اس کو تمام ملکوں والوں کو مان لینا چاہیے۔ تو یا پھر اپنے ملک میں جو ہے متقی مفتی اجماع کر لیں کسی بات پہ، جیسے ہمارے ملک میں اب جو ہے غیر سودی بینکاری پر اجماع ہوا ہے، اکثریت علماء کی اس پہ اجماع کر لیا، اور یہی چیز پھر پوری دنیا کے لوگوں نے بھی مان لی۔ اس میں شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی دامت برکاتہم نے کام کیا، پریکٹیکلی بینک بنا کے دکھائے، اور پھر یہی چیز دوسرے ملکوں نے بھی ان سے مشورہ کر کے بنائی، تو اس پر اجماع ہوا۔ باقی تھوڑے سے لوگوں کو اختلاف ہے، وہ سمجھنے سمجھانے میں غلطی ہو رہی کہ وہ بات کو سمجھ نہیں رہے، تو اس لیے جو ہے مسئلہ بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے ویڈیو بالکل ہی اس پر اختلاف تھا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر ایسا ایسا حالات کے مطابق اب علماء کا اس پر جو ہے اجماع ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی ویڈیو آ رہی ہے، ٹی وی پہ آ رہے ہیں، ویڈیو میں آ رہے ہیں، اور ان کے چینل بنے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں۔ تو جیسے شروع میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، پھر اکثریت علماء کی اب ویڈیو کے حق میں ہے، تو آہستہ آہستہ اس پر اجماع ہو جائے گا، کیونکہ بڑے بڑے جو متقی مفتی ہیں وہ بھی اس پہ آ رہے ہیں، جو پہلے اس کا انکار کرتے تھے وہ خود اب ویڈیو بنا کے ان کے چینل چل رہے ہیں۔ تو اس لیے جو عملی طور پہ اجماع ہو جاتا ہے وہ پھر عوام کے لیے بھی حجت بن جاتا ہے۔ بہرحال وہ علماء کا، خصوصاً متقی علماء کا جب کسی بات پہ اجماع ہو جاتا ہے تو وہ پھر چیز جو ہے علماء کے نزدیک جائز ہو جاتی ہے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی جہل کا اجماع ہو جائے، تو بڑے جید علماء اور مفتیان کرام جب کسی بات پر اجماع کر لیتے ہیں اور اکثریت اس پر اجماع کر لیتی ہے تو وہ جو ہے حجت شرعی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوف و خشیت اور تقوی کے ساتھ اجماع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے جو برننگ ایشو ہیں، جلتے ہوئے مسئلے ہیں، ان پر بھی اتفاق ہو سکے اور پھر ہم اس کو بھی عوام کے سامنے عمل کرنے کے لیے پیش کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں میں جو ہے اعلیٰ قسم کا اخلاص پیدا فرمائے اور خوف و خشیت کے ساتھ ہمیں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آج یہ موضوع ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں
ہماری کیا ذمہ داریاں اور ہمیں ان ذمہ داریوں کا احساس کیسے پیدا ہو سکتا؟ ایک مسلمان کی بڑی ذمہ داری کیا ہے، یا ایک مسلمان کی بڑی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک ہی چلیں ذمہ داری بتاتے جائیں تاکہ اس ذمہ داری کو بندہ محسوس کرے۔ جو سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہو سکتی ہے کہ اپنا ایمان یقین بھی بنائے اور دوسروں کا ایمان یقین بھی بنائے، اور اس کلمے اور قرآن کو گھر گھر اور در در تک پہنچائے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا تمام ابھی باقی ہے۔ تو ہم اپنا بھی ایمان یقین کیسے بنا سکتے ہیں اور دوسروں کا ایمان یقین کیسے بنا سکتے ہیں، اس موضوع پر بچیاں بھی بیان کریں، یہاں کے طلباء بھی کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔